پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں اثر خان صاحب کی اس پٹیشن کی جو انہوں نے سپریم کورٹ میں فائل کی ہے، اور جس میں 16 سال پرانی یہ پٹیشن تھی، جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ISI نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے اور اس وقت کے صدر نے قوم کا پیسہ خرچ کیا ہے ایک سیاسی جماعت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، انتخابات میں شکست دینے کے لیے. وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں پیش ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے اس پٹیشن کے دوران، اور کیا اس پہ جو جس نے پٹیشن فائل کیا اثر خان صاحب نے، ان کی پلے کیا ہے کورٹ سے، انہوں نے کیا درخواست کی ہے، اور کیا ضروری تھا کہ FIR کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جایا جاتا، یا اس کے پیچھے اس سے اور بھی کچھ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. ان پر بات کر رہے ہیں. اور کیا یہ جو پٹیشن ہے اس وقت سپریم کورٹ پہ، اس سے مدد ملے گی اگر ISI یا کوئی بھی حکومتی ادارہ موجودہ سیاسی عمل میں مداخلت کر رہا ہے؟ کیا انہوں نے کچھ سیکھا ہے اپنے ماضی سے یا نہیں؟ اور ہمیں جوائن کیا ہے عمر چیمہ صاحب نے، جو سینئر صحافی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے بات کریں گے. عمر صاحب، سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جو یہ کیس چل رہا ہے، ہماری حنیف صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنیت نہیں بدلی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہنیت بدلی ہے، یہ بدل جائے گی؟ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے، میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، کورٹ میں ہو رہا ہے، سب کے کچے چٹے کھل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بدل رہی ہے، اور کل سپریم کورٹ نے اس چیز کا احساس بھی دلوایا جنرل اسلم بیگ صاحب کو، جب انہوں نے ان کے جو قابل اعتراض پیرا تھا اس کا انہوں نے کہا کہ اس کو حذف کریں، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے ایک سویلین کے بارے میں جو ایک اوپینین رکھتے ہیں، وہ ابھی تک سوچ ابھی بدل نہیں رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج آ رہی ہے، ذہنیت میں بھی چینج آ رہی ہے. پہلے وہ کیوں نہیں تھی؟ وہ اس لیے نہیں تھی کہ اتنے کوئی اسرٹیو انسٹیٹیوشنز موجود نہیں تھے. اب جب لوگ ان کو کویسچنز کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنا پڑے گا، اپنے سارے معاملات کو ریوائز کرنا پڑے گا، جو ایک ایکسرسائز ہے. لیکن یہ ایکسرسائز کمپلیٹ تب ہوگی، یہ سلسلہ، یہ ذہنیت بدلنے کا پروسیس جو ہے، یہ تب پایہ تکمیل تک پہنچے گا اگر یہ احتساب کا عمل جاری رہتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ کسی سٹیج پہ رک گیا تو پھر ذہنیت وہ ریورس گیئر پھر لگ جائے گا. اچھا، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا اسرٹیو انسٹیٹیوشن نہیں تھے. اسرٹیو انسٹیٹیوشن جب آپ کہتے ہیں تو آپ کا اشارہ سپریم کورٹ کی طرف ہے، ظاہر ہے سپریم کورٹ اور میڈیا دونوں کی طرف. ٹھیک ہے، چلیں ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں، پوری قوم شکر گزار ہے سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے اتنے اہم مسائل کو اٹھایا ہوا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، چاہے لوگوں کی کچھ اس پہ اعتراضات بھی ہیں. لیکن کیا جو دوسرا ادارہ ہے ہمارا، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، سب سے بڑا ادارہ تو پارلیمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ ساورن بھی ہیں، وہ کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی کا عمل پاکستان میں شروع ہوا ہے وہ میڈیا سے شروع ہوا ہے. جب میڈیا انڈیپینڈنٹ ہوا ہے، لوگ زیادہ ووکل ہوئے ہیں، ان کو شعور آیا ہے، ان کو اپنے حقوق کا احساس ہوا ہے. اس کے بعد اسی دوران جب ایک سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوا، چیف جسٹس صاحب کو فارغ کر دیا گیا، میڈیا نے لوگوں کو دوبارہ موبلائز کیا. اب سپریم کورٹ جو ہے اس کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ لوگ ان پہ بہت زیادہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں. اور اس کے ساتھ اب تیسری جو چیز آ رہی ہے، وہ پارلیمنٹ پہ بہت زیادہ اعتراضات آ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی جو میڈیا اور سپریم کورٹ ہے، اس نے ٹائم کے ساتھ زیادہ سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی رفتار اس کی سلو ہے، اور ان کو بھی اس عمل میں کچھ کرنا چاہیے. ہر چیز نہیں، اگر وہ گورنر تحصیل صاحب کا ایشو ہو تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا یا نہیں لیا. کسی اور کے بارے میں کویسچن یہ آتا ہے کہ یہ کس لیے ایک ٹیکس پیئر کی منی سے ان کو ہم کیوں پال رہے ہیں. ٹھیک، اگر ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، ایگزیکٹو کی یہ ساری رسپانسبلٹی ہیں جو سپریم کورٹ کو کام کرنی پڑے. پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بالکل. حنیف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں کیس ہے، آپ کے خیال میں پاکستان کے عوام یا پاکستان کی انٹیلیجنسیا یا پڑھے لکھے لوگ یا عام لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو، اس سینس میں کہ ایک طرف تو وہ جرنیل ہیں جنہوں نے یہ پیسے قوم کے لوٹے اور لٹائے، اور دوسری طرف وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے یہ پیسے لیے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس کا لاجیکل کنکلوژن جو ہوگا، نتیجہ خیز کیسے بنایا جا سکے گا اس کیس کو؟ جی ابصار. جی حنیف صاحب، آپ کو آواز آئی میری؟ جی مجھے بہت کم آپ کی آواز آ رہی ہے. غالباً آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کیس سے. جی بالکل. آپ کے خیال میں اس کو اگر آپ 1 2 3 سٹیپس بتائیں، کیا سپریم کورٹ اس میں کرے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ جو کیس ہے یہ نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے اور ایک لینڈ مارک ڈیسیجن آیا ہے.
آئندہ کے لیے ISI کی مداخلت, GHQ کی مداخلت پاکستان کے سیاسی معاملات میں رک جائے گی اور کوئی قوم کا پیسہ اس طرح لوٹ نہیں سکے گا؟ دیکھیں میں قانون دان نہیں ہوں, تو میرے خیال میں فیصلہ وہی آنا چاہیے جو قانون میں لکھا ہوا ہے, اور فیصلے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی توقعات کو پورا کیا جائے. لیکن اس سے پہلے کسی نے ذکر کیا تھا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جنرل بیگ کو یا جنرل درانی کو ہتھ کڑیاں لگیں اور سزا ہو. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے. اگر کسی وردی والے نے قانون توڑا ہے, ملک کا آئین توڑا ہے, تو اگر لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیسے باقی سب شہریوں کو, سیاستدانوں کو, بیوروکریٹس کو, پولیس والے کئی دفعہ جیل میں جاتے ہیں جب وہ کوئی جرم کرتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہے اگر اس نے واقعی قانون توڑا ہے تو لوگ یہ خواب کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ بھئی اس کو بھی ہتھ کڑیاں لگا کے اس کو بھی 4 دن جو ہے جیل میں رکھا جائے, اس کو بھی پتہ چلے کہ جو ملک میں قانون توڑا جاتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی سزا کیا ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی سزا کیا ہے, لیکن جو بھی سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے. اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں, حالانکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ یہ جو الیکشن کے قوانین ہیں یہ ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ان کے تحت ان پہ بھی چارجز بنتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان کو جو ہے ان کو کیوں نہ چھیڑا جائے, یا اگر انہوں نے قانون توڑا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ ہو. تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی توقعات بھی یہی ہے کہ اگر قانون توڑا ہے اور کورٹ میں ثابت ہوتا ہے تو اس بات کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چاہے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا سابق ISI کے سربراہ ہیں یا سابق وزیر ہیں یا معروف اور بزرگ صحافی ہیں. میرا خیال ہے قانون جو ہے اس کو ان معاملے میں کم از کم اندھا ہونا چاہیے. قانون کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ خاکی وردی کب کس نے پہنی تھی اور واسکٹ پہن کے کون گھومتا ہے اور ملک میں صحافت میں کس نے نام کمایا ہے. میرا خیال ہے کورٹ کو ان باتوں کی فکر اب چھوڑ دینی چاہیے, تبھی لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ پوری ہو سکتی. بہت شکریہ محمد حنیف صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ خاکی وردی یا ویسٹ کوٹ میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو, اور کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے چاہیے ایکسکیوز می, کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ قانون اندھا ہے, سب کے لیے ایک جیسا ہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی بات کی ہے حنیف صاحب نے, اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن میں ایسی کوئی گائیڈ لائن سیٹ کر دے گی؟ بالکل کرے گی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی موقع ہے اور یہی اس مقدمے کی اصل تاریخی اہمیت ہے. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جنرل درانی کا ایفیڈیوٹ جس سے یہ تمام معاملہ شروع ہوا وہ سن 94 میں دیا گیا تھا, اور جنرل نصیر اللہ بابر نے سن 94 میں بطور وزیر داخلہ اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی, اس کو عیاں کیا یا اخباروں میں تصدیق ہوا. کے خلاف کے ساتھ شروع کی ہوئی سمجھنے میں وہ بھی خلاف کی عمل نہیں, پھر دوبارہ پھر کچھ نہ. تب اسکر خان صاحب عدالت میں گئے یہ کہنے کے لیے کہ ایک بات ہے جرم کا برملا اظہار ہو رہا ہے, اس کا اعتراف ہو رہا ہے, اور حکومت وقت جو ہے لاچار نظر آتی ہے, یہ کیا معاملہ ہے. اس لیے سپریم کورٹ کی مدد کی ضرورت ان کی نظر میں تھی, اور وہ ضرورت شاید آج بھی موجود ہے. حالانکہ پچھلے 16-17 سال میں پاکستان بدل گیا ہے اور بدل رہا ہے, اور ایک تبدیلی بالکل ہمیں آتی نظر آ رہی ہے جس سے یہ معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں نہ صرف کھل کر سامنے آئے ہیں, ان کو سزا بھی ملے گی ان لوگوں کو, اور آئندہ کے لیے لایا عمل طے ہوگا. سلمان صاحب اس پٹیشن نے ایک بڑا لمبا سفر طے کیا ہے, اور اس سفر نے اس ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. سلمان صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے آج کچھ آرڈر جاری کیا, اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اردو میں آپ بتائیں گے کہ کیا انہوں نے کہا ہے اور کیا فرق پڑے گا آپ کی پٹیشن سے اس کیس پر؟ دیکھیے جو میں پڑھ رہا تھا وہ ہماری استدعا تھی. کل عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ آپ لکھ کر ابھی مجھے دیجیے کہ کیا آپ کے پریسائز پریئرز ہیں, کیا پریسائز آپ کی استدعا ہے. یہ جو 4 باتیں میں نے لکھ کر جن کی آج جو سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا ہے اس میں انہوں نے میرے حوالے سے یہ 4 باتیں لکھی ہیں, اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا. میں ان کا خلاصہ اردو میں بیان کر دوں, وہ یہی ہے کہ بالکل یہ آئندہ کے لیے لایا عمل طے کیا جائے اور یہ ہدایت کی جائے کہ کوئی عسکری اداروں کا کوئی شخص جو ہے وہ کسی سیاسی معاملے میں دخل دینے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر کسی شخص نے کسی بھی حوالے سے
الیکشن میں لوگوں کے ووٹ کی تخصیص کو مجروح کیا ہے تو اس نے آئین پاکستان کو پامال کیا ہے، سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ وہ تمام سیاستدان اور جرنیل جن کا ذکر جنرل درانی نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کیا ہے، ان کے حوالے سے حکومت کو ہدایت کی جائے کہ فوجداری اور الیکشن مقدمات قائم کیے جائیں۔ کیوں یہ مقدمات ابھی تک قائم نہیں ہوئے؟ 17 سال گزر گئے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی ہچکچاہٹ ہے، کوئی خوف ہے۔ یا آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب یہ معاملہ 96 میں سپریم کورٹ نے پہلی بار اٹھایا تھا، اس معاملے کے اٹھانے کے چند ہفتوں کے اندر دوسری بے نظیر حکومت جو ہے اس کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا جو گٹھ جوڑ رہا ہے ہماری عسکری قوتوں کا اور ہمارے صدور کا، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ یہ ایف آئی آر، اچھا یہ بتائیے گا آپ نے ایک بات کی کہ آئین توڑنے کی سزا ہونی چاہیے اگر کوئی سرکاری ملازم مداخلت کرتا ہے انتخابی عمل میں، لیکن آئین توڑنے کا کیس تو صرف پھر وفاقی حکومت ہی دائر کر سکتی ہے نا؟ دیکھیے اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ 8 دن تک اس معاملے میں کیوں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیوں مقدمات دائر نہیں کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اور اگر حکومت تعامل سے کام لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر شہری پھر عدالت میں جا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ان شواہد کے آنے کے بعد اس میں یہ ٹھوس شواہد ہیں، 2 جرنیل اعتراف جرم کر چکے ہیں عدالت کے سامنے، اس کے بعد بھی اگر کوئی عمل نہ کیا جائے تو پھر مجھے نہیں پتا کب ہم عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی اس سے جو مداخلت ہے اگر آج کل ہو رہی ہے یا آئندہ مستقبل میں اس کے آگے رکاوٹ لگا دی جائے گی؟ بالکل لگا دی جائے گی، اور رکاوٹ صرف فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوگی، رکاوٹ اس لیے بھی ہوگی کہ آپ اور میں اب طے کر چکے ہیں کہ ہم نے ان باتوں کو برداشت نہیں کرنا۔ آپ کے ناظرین سامعین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دیگر چینل اخباروں کے اداریے پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا ذہن بھی اب بدل رہا ہے اور یہ مقدمہ اور اس مقدمے کی کارروائی جو ہے اس حوالے سے معاون ثابت ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور وقت ہے ناظرین ایک بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم آپ کو اس موضوع پر بات جاری رکھیں گے عمر چیمہ صاحب سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک ویب سائٹ نئی کھلی ہے ہماری ٹویٹ لائن جو ہمارا ایک حصہ ہے ہمارے پروگرام کا، اور وہ ہے خرچہ پانی اس ویب سائٹ کا نام ہے، اور اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جس نے کہیں پہ رشوت دی ہے وہ اس ویب سائٹ پر جا کے اپنے کیس کے بارے میں بتائے، اور اس کے بارے میں ایک جو ہے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔